وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 میں پروردگار عالم نے ان افراد کا تذکرہ کیا جو زندگی کے ایک مرحلے میں مومن تھے، خدا کے سامنے جھکنے والے تھے، خدا کے احکامات پہ عمل کرنے والے تھے، لیکن زندگی کے دوسرے مرحلے میں انہوں نے کفر اختیار کیا۔ یہ آیات کے لحن کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل کتاب کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے یہ لوگ مومن تھے۔ البتہ ان میں سے ایک گروہ، وہ افراد جو رسول اللہ پہ ایمان لائے، ان کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تعبیر جو قرآن کریم نے استعمال کی ہے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، یعنی زندگی کے ایک مرحلے میں وہ مومن رہے۔ حضرت عیسیٰ پہ مثال کے طور پہ ان کا ایمان تھا، حضرت موسیٰ پہ ان کا ایمان تھا، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے تھے، آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن جب رسول اللہ نے اعلان کیا، جب ان کی بعثت کا آغاز ہوا، تو یہی گروہ یہ کفر پر اتر آیا۔ اس میں یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا کے سامنے تسلیم ہونا یہ تمہاری زندگی کے تمام مراحل میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک فرد زندگی کے ایک مرحلے میں خدا کے سامنے تسلیم ہے، خدا کے سامنے جھکنے والا ہے، لیکن زندگی کے ایک دوسرے مرحلے میں وہ منکر خدا ہو جاتا ہے، تو پھر بھی یہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، کیسے پروردگار عالم اس قوم کی ہدایت کرے۔ یہ جو کیفہ کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم پوچھنا چاہ رہا ہے، کہ جیسے ہم کسی سے سوال کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں کیف حالک، آپ کے احوال کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو ہم جاہل ہوتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار عالم جب یہ کہہ رہا ہے کیف یہدی اللہ قوما، تو یہ ناممکن کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا، یہ محال ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے یعنی جن افراد کی یہ حالت ہے، آپ بتائیں کیسے ان کی ہدایت ہو سکتی ہے۔ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ زندگی کے ایک مرحلے میں مومن تھے، اس کے بعد کافر ہوئے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ حق پر ہیں، یعنی وہ شاہد تھے اس بات کے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا بڑا مصداق وہی افراد ہیں جو اہل کتاب ہیں، وہ خود شہادت دے رہے تھے، البتہ ان کی شہادت وہ مخفی شہادت ہوتی تھی، یا ان کا ضمیر اس بات کی شہادت دے رہا ہوتا تھا، یا وہ اپنی تنہائیوں میں اس بات کی شہادت دیتے تھے، یا بعض کے مطابق یہ جو مرتد افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ وہ جب ایمان لاتے ہیں تو رسول اللہ کی محفل میں آتے ہیں، وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقائق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وحی کو نازل ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کفر اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، انہوں نے مشاہدہ کیا،
انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ رسول اللہ حق پر ہیں، جو ان پہ نازل ہوتا ہے حق ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کتنی نشانیاں ان کے پاس آ چکی، کتنی آیات کو وہ دیکھ چکے، کتنے معجزات کو وہ دیکھ چکے۔ جو رسول اللہ کی نبوت کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، اہل کتاب کی، وہ رسول اللہ پہ تطبیق ہوتی اور صادق ہوتا ان کو دیکھ رہے تھے وہ۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ خدا ان کی ہدایت نہیں کرتا، خدا اس گروہ کی ہدایت نہیں کرتا، خدا اس قوم کی ہدایت نہیں کرتا، اس ظالم قوم کی، یعنی ان کا کام وہ ظلم ہے، ان کا کام یعنی جو ان کا حق بنتا تھا وہ انہوں نے انجام نہیں دیا، اور ظلم یہی ہوتا ہے، جو جس چیز کا حق ہے اس سے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ آیات آنے کے بعد ان پہ کیا واجب تھا کہ وہ حق کے سامنے جھک جاتے، رسول اللہ کی تصدیق کرتے، رسول خدا کے سامنے جھک جاتے، ان کے نازل ان پر جو نازل ہوا قرآن کریم اس پہ ایمان لاتے، لیکن یہ نہیں جھکے، لہٰذا یہ ظالم ہیں۔ یہ اہل کتاب کا گروہ خصوصی طور پہ اولئک جزاؤہم، اب ان کی جزا کیا ہے، یہ افراد ان کی جزا کیا ہے، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے آیات بینات کو دیکھا، جنہوں نے حق کو دیکھا، اس کے بعد حق کو قبول نہیں کیا، پھر کینہ، تعصب، ہٹ دھرمی، ہوائے نفس، مختلف چیزیں ان کے لیے رکاوٹ بن گئیں۔ ان کے لیے کیا، ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت یہ ہوتی ہے یعنی خدا کی رحمت سے یہ دور ہیں یہ لوگ۔ والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے ان پر، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی، سارے کے سارے لوگوں کی، تاکید کے ساتھ پروردگار عالم نے اجمعین کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ کتنی بڑی خیانت ہے، کتنا بڑا ظلم ہے اس کے لیے، حالانکہ اللہ کی رحمت سے دوری یہ کافی تھا، لیکن فرشتوں کی لعنت ہے، یعنی فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کا تقاضا نہیں کرتے، فرشتے بھی ان کے لیے بخشش کا تقاضا نہیں کرتے، اور لوگوں کی ان پہ لعنت ہے، لوگوں کی یعنی لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور لوگوں کو کرنی چاہیے، ایک قسم کا اس میں حکم ہے، پیغام ہے کہ ایسے افراد ان پہ، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی لعنت ہے، یعنی لوگ ایسے افراد سے دور رہیں، آپ ان سے تبرہ اختیار کریں، ان سے اعلان براءت اختیار کریں، ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے آپ کو ایسے افراد سے۔ خالدین فیہا، یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، یا ان کا جو انجام ہے وہ، کیونکہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اس میں رہیں گے، یہ جہنم میں رہیں گے، لیکن اس سے پہلے والی آیت میں کیونکہ لعنت کا لفظ استعمال ہوا، اس کی طرف اگر پلٹے تو بہتر ہے یہ ضمیر، خالدین فیہا، یہ لعنت ان کے لیے ہمیشگی لعنت ہے، اس میں دوام ہے، ایک لمحے، ایک لحظے کے لیے یہ لعنت منقطع نہیں ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں دی جائے گی، ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، جو عذاب ہے اس میں دوام ہے، اس میں استمرار ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت اس میں ان کو رعایت دی جائے کہ اب تمہیں رعایت دی گئی، نہیں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان پہ نظر بھی نہیں کی جائے گی، پروردگار عالم ان پہ نظر رحمت، نظر لطف وہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایسے افراد ہیں جو پروردگار عالم سے اتنا دور ہیں، پروردگار عالم نے جو شریعت نازل کی، جو دین نازل کیا، جو حقائق نازل کیے، ان کو دیکھنے کے بعد اب جب یہ منکر ہوئے تو اب ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہے، اب ان کے لیے لعنت ہمیشگی ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان میں سے ایک گروہ کو مستثنا فرمایا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک دروازہ وہ کھلا رکھا ہے، جب انسان خطا کرتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے
تو اس کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ فرمایا کہ ایک ان کے لیے دروازہ کھلا ہے جو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو خدا کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ من بعد ذالک، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اس کی طرف اشارہ من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کے پاس بینات آئیں، انہوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، لیکن اس کے بعد وہ پلٹ آئے۔ لہٰذا یہاں بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ایسے مرتد کی بات ہو رہی ہے کہ جو مرتد فطری نہیں ہوتا، جو مسلمانوں کے، کیونکہ اس وقت کے اکثر لوگ جو تھے، اکثریت ایسے افراد کی تھی جو دوسرے ادیان پہ تھے، کافر تھے یا بت پرست تھے، وہ رسول اللہ پہ ایمان لاتے تھے۔ اگر وہ ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی حالت میں پلٹ جاتے ہیں لیکن پھر توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کی جاتی تھی۔ لہذا فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، پلٹ آتے ہیں خدا کی طرف اور اصلاح کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، فقط خدا کی طرف پلٹ آنا، توبہ کرنا کافی نہیں ہے۔ توبہ کے بعد انسان اصلاح کرے، جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا جبران کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً اللہ خطاؤں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور وہ رحیم اور مہربان ہے۔ انسان کی نشوونما کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ بیان کرنے کا کہ خدا غفور اور رحیم ہے، اس سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ خدا ان کو معاف کر دے گا، خدا ان پہ اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ایمان لانے کے بعد کبھی ایک لمحہ بھی اس سے نہ پلٹیں، ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں ایک طرفۃ عین اور ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی پروردگار عالم ہمیں کفر کی طرف نہ لے جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔